اور سعد بن عثمان کی نظروں میں نامہ و پیام شروع ہو گئے۔ اس پیام و سلام کی کوئی زبان نہ تھی، مگر اس بے زبانی میں بھی نظریں زبان کا کام کر رہی تھیں۔ ایک پیام ادھر سے جاتا تو اس کا جواب فوراً ادھر سے آ جاتا۔ شاید ایسے ہی موقع پر کسی شاعر نے کہا ہے: ممنون دعاؤں کی نہ محتاج تکلم، ہوتی ہے کچھ اظہار محبت کی زباں اور۔ زیادہ لطف کی بات یہ تھی کہ نظروں کے سوال و جواب کے دوران وہاں ملکہ بخارا کے تمام مرد اور خواتین بھی موجود تھے، مگر وہ نہ صرف بلب تھے بلکہ ان سب کی نظریں زمین کی طرف تھیں، جیسے انہیں زمین کی طرف دیکھنے کے علاوہ کسی اور طرف نظر گھمانے کے لیے سختی سے منع کر دیا گیا ہو۔ نظروں کے اس سلام و پیام کا سلسلہ طویل سے طویل ہوتا جا رہا تھا اور کسی کی نظر بھی نہ جھک رہی تھی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اسی وقت محلب بن ابی صخرہ سپہ سالار کے خیمے سے واپس آتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر انطرا اور سعد جیسے خواب سے چونک پڑے ہوں اور محلب بن ابی صخرہ کی طرف دیکھنے لگے۔ مبارک ہو انطرا خاتون، محلب بن ابی صخرہ نے قریب پہنچ کر کہا۔ سپہ سالار نے میرے کہنے سے پہلے ہی آپ سب کو باریابی کی اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ ملکہ بخارا کے پورے وفد سے مل کر خوشی محسوس کریں گے۔ یہ خوشخبری سن کر بخارا کے وفد کی ہر شخص کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ لشکر اسلام کے سپہ سالار سعید بن عثمان کے خیمے میں سب سے پہلے بخارا کے وفد کی خاتون رکن انطرا خاتون نے قدم رکھا، پھر اس کے پیچھے بخارا کا وزیر اعظم نیک دار داخل ہوا۔ سپہ سالار سعید بن عثمان کے چہرے پر ایک خاتون کو داخل ہوتے دیکھ کر ناگواری کے جو تاثرات پیدا ہوئے تھے وہ وزیر اعظم نیک دار کو داخل ہوتے ہی دیکھ کر ختم ہو گئے۔ پس سپہ سالار سعید بن عثمان وفد کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور بولے: میں ملکہ بخارا کے تمام ارکان کا وفد کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انطرا خاتون نے جواب میں کہا: میں اور میرا وفد سپہ سالار لشکر اسلام کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں باریابی کا شرف بخشا۔ سپہ سالار نے سوالیہ نظروں سے اپنے نائب محلب بن ابی صخرہ کو دیکھا۔ محلب نے فوراً وضاحت کی: سپہ سالار محترم، ان کا نام انطرا خاتون ہے اور یہ ملکہ بخارا کی مشیر خاص ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ بخارا نے انہیں اپنی طرف سے شرائط صلح طے کرنے کے پورے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ خاتون کے ساتھ جو بزرگ ہیں ان کا نام نیک دار ہے، یہ بخارا کے وزیر اعظم ہیں اور انطرا خاتون کے ساتھ بطور مشیر بھیجے گئے ہیں۔ باقی تمام خواتین و حضرات اس وفد کے ارکان ہیں۔ بہت خوب، سپہ سالار نے مسرت سے اظہار کیا۔ محلب بن ابی صخرہ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ خیمہ میں جگہ کم ہے اور فرش پر بچھانے کے لیے دوسری چادر بھی نہیں، ایک تجویز پیش کی۔ ارکان وفد کی سپہ سالار نے پذیرائی کی اور ان کی آمد پر مسرت کا اظہار فرمایا۔ اب اگر انطرا خاتون پسند فرمائیں تو گفتگو کا آغاز کیا جائے، مگر اس کے لیے پرسکون ماحول کی ضرورت ہوگی اور خیمے میں جگہ تنگ ہے۔ انطرا خاتون نے اپنی ذہانت سے اندازہ لگا لیا کہ نائب سپہ سالار ان کے ارکان وفد کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں۔ خیمہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ بھی کچھ گھٹن محسوس کر رہی تھیں۔ اس نے کہا: نائب سپہ سالار کا خیال درست ہے، گفتگو پرسکون ماحول میں ہونی چاہیے۔ اگر سپہ سالار اجازت دیں تو میں اور وزیر اعظم نیک دار گفتگو کے لیے خیمے میں موجود رہیں اور باقی ارکان وفد کو دوسرے خیمے میں منتقل کر دیا جائے۔ سپہ سالار کے بجائے نائب نے فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ انطرا خاتون نے بالکل صحیح فرمایا، وہ اور وزیر اعظم گفتگو کے لیے کافی ہیں۔ دوسرے ارکان وفد کو میں دوسرے خیمے میں پہنچانے کے انتظامات کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے محلب بن ابی صخرہ نے اپنے سپہ سالار کی طرف دیکھا۔ سپہ سالار سعید بن عثمان نے کہا: مجھے اس تجویز سے پورا اتفاق ہے۔ محلب بن ابی صخرہ نے ارکان وفد کو اپنے باہر چلنے کا اشارہ کیا اور انہیں ساتھ لے کر باہر چلے گیا۔ انطرا خاتون اور وزیر اعظم نیک دار کا خیال تھا کہ لشکر اسلام کے سپہ سالار کا خیمہ خوب آراستہ و پیراستہ ہوگا، مگر یہاں تو سوائے ایک چادر، ایک آب خورے اور جائے نماز کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ تھی۔
ارکان وفد کے باہر جانے کے بعد سپہ سالار سعید بن عثمان نے کہا آپ دونوں اصحاب چادر پر بیٹھ جائیں، اور انطرا نے حیران ہوتے ہوئے کہا کیونکہ وہاں کوئی دوسری چادر موجود نہ تھی، میری فکر نہ کیجیے، آپ چادر پر تشریف رکھیے۔ انطرا اور وزیراعظم نیکدار مجبور ہو کے چادر پر بیٹھ گئے۔ اسی وقت محلب بن ابی صخرہ خیمے کے اندر آ گئے۔ انطرا اور نیکدار کی چادر پر بیٹھنے کے بعد مسلم سپہ سالار سعید بن عثمان اور ان کے بھائی سعد بن عثمان اور محلب بن ابی صخرہ نہایت بے تکلفی سے بخارا کے دونوں ارکان وفد کے مقابل فرش خاکی پر بیٹھ گئے۔ انطرا یہ دیکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ وزیراعظم نیکدار بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ معزز سپہ سالار آپ چادر پر تشریف رکھیے، ہم دونوں زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ واہ، یہ کیسے ممکن ہے خاتون، سپہ سالار نے کہا، آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں اور مسلمان اپنے مہمانوں کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ سردار محترم، انطرا نے جواب دیا، یہ تو ٹھیک ہے مگر ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ہم چادر پر بیٹھیں اور مسلم سپہ سالار فرش خواب پر تشریف رکھیں۔ سپہ سالار نے سنجیدگی سے جواب دیا، خاتون آپ کن تکلفات میں الجھ گئی ہیں، ہم تو زمین پر بیٹھنے اور لیٹنے کے عادی ہیں، پھر مرنے کے بعد تو ہمیشہ کے لیے ہمیں زمین کی آغوش میں جانا ہے۔ انطرا خاتون لاجواب ہو گئیں۔ ذرا دیر خاموشی کے بعد سپہ سالار نے فرمایا، فرمائیے بخارا کے وزیر اعظم، ملکہ بخارا نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ وزیر اعظم بخارا نیکدار نے گردن اٹھا کر انطرا خاتون کی طرف دیکھا جیسا کہہ رہا ہو کہ انطرا خاتون آپ جواب دیجئے، اور انطرا خاتون نے بلا جھجک جواب دیا، سپہ سالار محترم، ملکہ بخارا نے آپ سے گفتگو کرنے کی اجازت صرف مجھے عطا فرمائی ہے۔ وزیر اعظم نیکدار صرف مجھے مشورہ دینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ سپہ سالار کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا۔ اس کے بھائی سعد بن عثمان نے بھی انطرا خاتون کو دلچسپی سے دیکھا۔ اس کی اس گفتگو سے ظاہر ہوتا تھا کہ بخارا کے قلعے میں ملکہ بخارا کے بعد اگر کوئی اور ہستی اہمیت رکھتی ہے تو وہ صرف انطرا خاتون ہے۔ یہ دونوں بھائی ایسے ہی خیالات میں الجھے ہوئے تھے کہ انطرا خاتون کی ترنم ریز آواز بلند ہوئی۔ معزز سپہ سالار، انطرا نے ایک ایسے سبک انداز میں کہا جیسے اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں، ہماری ملکہ کبک خاتون خون ریزی کو پسند نہیں فرماتی، وہ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے علاقے میں اور وہ اپنے علاقے میں امن و سکون سے رہیں۔ اگر آپ بغیر خون ریزی کے واپس جانے کا اعلان فرمائیں تو ہماری ملکہ عالیہ آپ کے لشکر کے ہر فرد کو الگ الگ ایک معقول رقم کا تحفہ پیش کریں گی۔ پتہ نہیں اوروں پر اس کا کیا اثر ہوا مگر سپہ سالار کے چھوٹے بھائی سعد بن عثمان کے دل میں انطرا خاتون کی گفتگو اتری ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا دل چاہا کہ بھائی سے سفارش کرے کہ ملکہ بخارا کی پیشکش کو قبول کر لے، مگر وہ بڑے بھائی سے بہت ڈرتا تھا، اس لیے چپ چاپ بھائی کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ آخر مسلمان سپہ سالار نے نہایت سنجیدگی لہجے میں کہنا شروع کیا، انطرا خاتون، خون ریزی اور جنگ تو وہ آخری صورت ہے جو مجبوراً اختیار کرنا پڑتی ہے۔ اگر ملکہ بخارا دل سے صلح کی خواہش مند ہیں تو وہ بغیر کوئی بھاری رقم ادا کیے ہماری 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات تسلیم کر کے صلح کر سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملکہ بخارا کسی بھاری رقم ادا کرنے کے بجائے صرف جزیہ ادا کر کے ہماری دوست اور حلیف بن سکتی ہیں۔ جزیہ کی رقم سال بعد سال ادا کرنا ہوگی اور یہ اس قدر کم ہوگی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جزیے کی ادائیگی کے صلے میں ہم پر فرض ہوگا کہ ہم آپ کی عزت حرمت کی حفاظت کے علاوہ آپ کی ملکی حدود کی حفاظت کریں اور دشمن کے خلاف جنگ میں آپ کی فوجی مدد کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ملکہ بخارا ہماری طرح مسلمان ہو جائیں اور سینکڑوں خداؤں کے بجائے صرف ایک خدائے واحد کی عبادت کریں جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ اس صورت میں بغیر کسی معاوضے یا جزیے کے ہم ملکہ کے حلیف بن جائیں گے۔ تیسری اور آخری صورت وہی ناگوار چیز ہے جس جنگ کہا جاتا ہے، مگر ہم مسلمان اسے ناگوار نہیں بلکہ ایک خوشگوار فرض سمجھتے ہیں اور ہمارا مذہب میں اس جنگ کو جہاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو ہر بالغ اور باہوش مسلمان پر فرض ہے۔ انطرا خاتون کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، معزز سپہ سالار، باپ دادا کا مذہب ایک دم چھوڑنا تو مشکل ہے،
ہاں دوسری صورت یعنی ایک مقررہ سالانہ رقم ادا کرنا معقول ہوتا ہے، مگر اس صورت میں مسلم سپہ سالار بخارا کی ملکی اور انتظامی معاملات میں تو دخل نہ دیں گے۔ بالکل نہیں خاتون، سعید بن عثمان نے جواب دیا، بالکل جزیہ دینے کی صورت میں ہم آپ کی سرحدی حدود کی بھی پوری حفاظت کی ذمہ داری ہوں گے، اور اگر کسی دشمن نے بخارا پر فوج کشی کی کوشش کی تو مسلمان لشکر بخارا کی افواج سے آگے صف آرا ہوگا۔ انترا خاتون نے اپنے وزیر اعظم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں وزیر اعظم، آپ کا کیا خیال ہے؟ ملکہ عالیہ کب خاتون جزیہ دینا قبول فرمائیں گی؟ نیکدار نے جواب دیا، میں انترا خاتون کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں، ملکہ عالیہ کب خاتون جزیہ دینا قبول فرما لیں گی۔ انترا خاتون نے سر اٹھا کر سپہ سالار سعید بن عثمان کو دیکھا اور کہا، محترم سپہ سالار، میں آپ کے ارشادات اپنی ملکہ عالیہ کب خاتون تک پہنچا دوں گی، اور جس قدر جلد ہو سکا ملکہ عالیہ کے جواب سے آپ کو مطلع کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے محترم خاتون، سپہ سالار بولے، آپ کی ملکہ سوچ بچار اور صلاح مشورے کے لیے جتنا وقت چاہیں لے سکتی ہیں۔ میں اس کے ساتھ ہی ایک اور درخواست پیش کرنا چاہتی ہوں۔ انترا نے ٹھہر ٹھہر کے کہا، درخواست اگر جائز ہوگی تو ضرور قبول کر لی جائے گی۔ سپہ سالار نے جواب دیا، خاتون فرمائیں کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ انترا خاتون نے سنبھل کر مضبوط لہجے میں کہا، میں لشکر اسلام کے سپہ سالار سے یہ ضمانت چاہتی ہوں کہ جب تک ملکہ عالیہ کب خاتون کا جواب آپ تک نہ پہنچے، اس وقت تک آپ قلعے پر حملہ نہ کریں۔ اس میں ضمانت کی کیا ضرورت ہے خاتون؟ سپہ سالار نے جواب میں کہا، یہ ہمارا وعدہ ہے، قلعے پر حملہ تو ایک طرف رہا، اگر وہ چاہیں تو ہم اپنے لشکر کو یہ بھی حکم دے سکتے ہیں کہ وہ قلعے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گے جب تک قلعے دار خود جنگ نہ شروع کر دیں۔ یہی تو مشکل ہے سپہ سالار محترم، انترا خاتون بولی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ملکہ عالیہ کب خاتون ایک سرے سے جنگ کے خلاف ہیں، بعض سر پھرے جنگ شروع کرنے پر زور دے رہے ہیں، اس لیے اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں وہ پاگل آپ کے لشکر کو اشتعال والا جنگ نہ شروع کرا دیں۔ یہ بات یقیناً قابل غور ہے، سپہ سالار نے سوچتے ہوئے کہا، پھر بھی ہم خاتون کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم قلعہ والوں کی طرف سے معمولی قسم کی اشتعال پر کوئی توجہ نہیں دیں گے۔ انترا خاتون کے دماغ میں ایک نیا خیال پیدا ہوا۔ اس نے فوراً کہا، کیا مسلم سپہ سالار ایسا نہیں کر سکتے کہ میرے ساتھ قلعے میں اپنا کوئی سردار بھیج دیں؟ اس طرح ملکہ عالیہ کب خاتون جس وقت بھی کوئی فیصلہ کریں، آپ کے سردار کے ذریعے آپ تک خود ہی پہنچ جائے گا۔ یہ بات بھی ممکن ہے، سعید بن عثمان نے کہا، خاتون کے ساتھ ہم اپنے ایک سردار کو بھیج سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنے نائب محلب بن ابی صخرہ کو آپ کے ساتھ کروں۔ کیا خیال ہے خاتون کا؟ مگر انترا خاتون کی نظریں تو سپہ سالار کے چھوٹے بھائی سعد بن عثمان کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ پھر بھی وہ خاتون کے لفظ پر چونک کر سنبھل گئی اور سپاٹ لہجے میں کہا، سپہ سالار بااختیار ہیں، وہ جسے چاہیں میرے ساتھ بھیج سکتے ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے اگر سپہ سالار اپنے چھوٹے بھائی سعد بن عثمان کو میرے ساتھ قلعے میں بھیج دیں تو شاید ملکہ عالیہ کب خاتون پر اس کا زیادہ اچھا اثر ہو۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سپہ سالار نے بڑی سختی سے مخالفت کی۔ سعد ابھی ناتجربہ کار ہے، ممکن ہے کہ ملکہ اس سے کوئی ایسا سوال کر بیٹھیں جس کا وہ جواب نہ دے سکے تو یہ بات بہت شرمندگی کی ہوگی۔ سپہ سالار محترم، انترا خاتون نے زور دے کر کہا، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ میں آپ کے نمائندے کو قلعے میں اس لیے لے جا رہی ہوں کہ ملکہ اس سے سوال و جواب کریں؟ یہ محض ایک خیال ہے۔ دراصل سعد بن عثمان کے جانے سے ملکہ عالیہ پر یہ اثر پڑے گا کہ مسلم سپہ سالار واقعی صلح کے خواہش مند ہیں، جبھی تو انہوں نے اپنے سگے بھائی کو دشمن کے قلعے میں بے جھجک اور بے خوف بھیج دیا ہے۔ خاتون، میں تمہاری ذہانت کی داد دیتا ہوں۔ سپہ سالار خوش ہوئے، ہم سعد کو تمہارے ساتھ بھیج رہے ہیں۔ اب انترا کی خوشی کی باری تھی۔ سپہ سالار کے اس فیصلے سے اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس نے چور نظروں سے سعد بن عثمان کی طرف دیکھا، مگر سعد بن عثمان بہت محتاط ہو گئے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بڑے بھائی کو ان پر کسی طرح کا شبہ ہو، چنانچہ اس نے اپنا رخ انترا کے مخالف سمت کر لیا تھا
تاکہ اگر انترا اسے دیکھنے کی کوشش کرے تو اس کی نظریں انترا کی نظروں سے نہ مل سکیں۔